ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 2 تاریخ کا ایک بہت ہی پرتاثیر عمل ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا، بلندی، عروج عطا فرمائے گا، چونکہ یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے اور اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے اور اسے حرمت والا مہینوں میں شمار کیا ہے۔ ازل سے اللہ نے اس کو مقدس رکھا ہے اور اس مہینے کی فضیلت بہت پہلے سے ہے، جب انسانیت تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والے مقدس مہینوں میں شامل کیا۔ تو اس مہینہ کے اندر جو آدمی 2 تاریخ کو یہ عمل خاص اختیار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کامیابی، کامرانی، عروج، ترقی اس کو عطا فرماتے رہیں گے۔ پورا سال اس پر ترقی ہوگی، اسے کامیابیاں ملیں گی، اور خاص طور پہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب پورا سال اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ اس کو رکاوٹ نہیں ہونے دے گا، کامیابی، ترقی اس کے کاموں میں انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو محرم کے ان مہینے کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے جہاں اہل بیت، اصحاب پیغمبر اور آل رسول کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا ایمان کا جز ہے، اور ان کے ذکر کے ساتھ ہی آپ اعمال ایسے اختیار کریں کہ اللہ آپ کو سر بلند کر دے، کامیاب و کامران کر دے۔ بے شک نیزے پہ سر حسین چڑھا ہے، لیکن اللہ نے کامیاب یزید کو نہیں کیا، حضرت حسین کو کیا اور آل حسین کو کیا، اور قیامت تک حسینی ہی کامیاب ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپناتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو ایک آیت کریمہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کا جز بنایا، ہمیں بتایا کہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں ہمارے سامنے محرم کے اندر اور بہت سے واقعات ہیں، وہاں سب سے المناک، دردناک واقعہ کربلا کے شہداء کا ہے، جن میں ننھے منھے چھوٹے بچے، علی اکبر، علی اصغر، اور پھر اہل بیت کے وہ جوان، نوجوان، اور کس طرح جو ہے نواسے رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام لوگ دردناک حالت میں شہید کیے گئے۔ ہمارا دل آج بھی زخمی ہے، ان کے لیے رو رہا ہے، افسردہ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے تلقین فرمائی ہے صبر کی۔ تو صبر جو ہے یہ انسان کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے، بلندی کی بہت بڑی جو معراج ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ تو میرے ساتھ ہے، فلاں تو ہے، لیکن آپ بادشاہ آپ کے ساتھ ہو، وزیر آپ کے ساتھ ہو، ایم پی ایم این اے آپ کے ساتھ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں کس کے ساتھ ہوں۔ ایک عام غریب آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اگر وہ اس آیت کے مطابق ہے۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ رونا دھونا، ماتم، افسردگی، چیخنا چلانا، اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ۔ تو جنت کا ایک دروازہ ہی صابرین کے لیے ہے، اور صابرین کے لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کے لیے اجر اتنا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ ان اللہ مع الصابرین، جو محرم کی 2 تاریخ کو اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ پورا سال اسے ترقی دے گا، اللہ اسے صابرین میں شامل کرے گا، قانتین میں شامل کرے گا، اس کو کامیابی، کامرانی ملے گی، اور اس سے بدحالی تو اس سے تنزل ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔